وجہ یہ ہے کہ جتنے کیسز میں ڈیل کر رہی ہوں یا سامنے آ رہے ہیں ان سارے کیسز کے اندر ایک چیز بہت کلیئرلی ہے کہ جب ان بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، دیکھیں چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، انڈر ایج بچیاں، کہ ان ساری بچیوں کو لیا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کو ریپ کیا جاتا ہے، سیکسولی اسالٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک فزیکل ٹراما میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا مذہب تبدیلی کا سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے، اور اس سارے کیسز میں ان کی عمر 19 سال لکھی جاتی ہے یا 18 سال لکھی جاتی ہے۔ کم عمری کی شادی کرتے ہیں نا، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یہ مذہب کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا وارث بھائی، ایک این جی او کی ہیڈ ہیں کراچی سے، میں نام تو لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا نام میں لوں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا اسلام مسلمانوں پر اور پاکستان کے جو متعدد ادارے ہیں ان پر، کہ پاکستان میں جتنی بھی کنورشنز ہوتی ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اکا دکا کوئی معاملات ایسے ہوئے ہیں، ان کا جتنی بھی ہوتی ہیں کنورشنز ہوتی ہیں اسلام کے اندر وہ فورسفلی ہوتی ہیں، اور انہوں نے پھر آگے اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ مسلمانوں کو 6 سال اور 10 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، پھر ان کا ریپ کرتے ہیں، پھر جب وہ مینٹلی ٹراما میں چلی جاتی ہیں تو ان کو جا کر ان کی سند بنوا لیتے ہیں اسلام قبول کروانے کی، اور پھر ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے، اتنا سخت ایلیگیشن جو محترمہ نے لگایا ہے، اس میں کتنی کچھ سچائی ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اس کو سچی بات ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے پے رول پہ ہیں۔ ایوری تھنگ از بکواس۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، یا ہماری یہاں پہ جو ہے وہ جو رائٹس ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگ دوسروں کے چرچوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ واٹ از دس؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جس طرح بار بار انٹرویوز کے اندر 6 سال کا اسپیشلی اور 9 سال کا کوئی ایک کیس بھی دیکھیں، آپ باتیں جتنی مرضی کریں، مطلب یہ فگر جو مینشن کیا جا رہا ہے، ایک ایویڈنس بھی تو لے کے آئے نا، 6 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 9 سال کا، کوئی ایویڈنس بھی تو لے کے آئے نا کوئی۔ یہ تو کوئی بات نہیں، آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا بدکار ہے، لیکن آپ کو ثبوت بھی تو پیش کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کر یہ ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ جو حدیث کے اندر پیغمبر اسلام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے حضرت عائشہ کے نکاح کی، تو جان بوجھ کر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے بار بار کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اس سے آگے ان کی زبانیں تو اس قدر جو ہے وہ بڑی ہوئی ہیں کہ اس سے آگے بھی یہ اب بات کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے یا کوئی ہماری بہن اسلام قبول کرتی ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے تو محکمہ اوقاف جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے سامنے باقاعدہ گواہان کے سامنے جا کر نہیں، اس سے بھی پہلے کا ایک مرحلہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم تو ہمارے یہاں تو جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ تو بیچارے کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوتا ہے، اور ہم نے مزید اس میں کچھ ایڈیشنز کر لی۔ مثلا سب سے پہلے جب اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتے تو مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا، مجسٹریٹ کے سامنے جو کہ سرکار کو، اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کے سامنے پیش ہوگا، وہ بیان حلفی دے گا، اور پولیس کے سامنے دیا ہوا بیان تو بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کا بیان نہیں۔ میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میرے اوپر نہ کوئی تھریٹ ہے، میرے اوپر نہ کوئی زور ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، نہ کوئی ڈراؤ دھمکاؤ ہے، میں اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے این او سی جاری کیا جائے۔ وہ این او سی دیتے ہیں، اس کے بعد وہ اوقاف میں جاتا ہے، اوقاف اس کو سند جاری کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ایڈیشنل کام یہ کیا ہے کہ ہم اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں، بہن بھائی جو بھی ہیں، کہ آپ کا یہ بیان ریکارڈڈ ہے، تاکہ معاشرے میں کل کو کوئی آپ کے خلاف بات اٹھائے کہ جی ہمارے بچے کو یا بچی کو زبردستی، تو کم سے کم آپ کی ویڈیو ہم دکھا سکیں۔ یعنی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، اوقاف کی سند بھی ہے، 2 گواہ بھی ہیں، 2 گواہوں کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سامنے اسلام قبول کر رہا ہے۔ کل کو اگر یہ کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ گواہی دیجیے گا کہ انہوں نے جبرن نہیں بلکہ اپنی آزاد مرضی سے۔ اور ویسے بھی یہ مذاق ہے یار، یہ ایسی بکواس ہے، کوئی زبردستی اسلام قبول کر سکتا ہے؟ یہ کروا سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی زبردستی عیسائیت قبول کروا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی آپ اگر عیسائیت قبول کر بھی لیں، کتنی دیر آپ عیسائی رہیں گے؟
آپ رات کو واپس آ جائیں گے, مہینے بعد ہر وقت تو آپ کے اوپر کوئی سایہ بن کے نہیں کھڑا رہ سکتا نا. یعنی جس طرح میں نے وہ مسلمان بچی کا معاملہ بتایا, اس کو جیسے ہی موقع ملا ہے اس نے باہر آ کے بات بتا دی, دیٹس اٹ. اور فرض کریں, یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ چلے یہاں پہ پاکستانی معاشرے میں اکثریت ہے کہ ہر طرف مسلم معاشرہ ہے, ہر طرف جو ہے وہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, مانیٹرنگ ہو رہی ہے, تو چلیں جی ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہو رہا ہے. یار یہ امریکہ میں کون سا جبر ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ امریکہ میں کون سی تلوار لٹک رہی ہے؟ نہیں, جہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے, جہاں فلی آپ کو فریڈم ہے, وہاں پہ کون سا بھائی آپ کو جبرن. اور پاکستان میں جو قبول اسلام کی شرح ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. فرانس میں دیکھیں, یعنی سب سے زیادہ ریزسٹنس جہاں پہ اسلام کو ہے وہ فرانس ہے, اور فرانس میں ہی سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی جو ہے وہ تعداد ہے. یو کے میں اسلام قبول کرنے کی, اس کے بعد امریکہ میں اس کے بعد اسلام قبول کی, آسٹریلیا میں اسلام. یہاں بھائی کون سی, آپ چلیں ہماری وہ جو محترمہ ہماری بہن ہے, آپ ان سے پوچھئے کہ میری بہن وہاں پہ کون سی جو ہے وہ تلوار لٹک رہی ہے. یہاں اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی قانون لولا اور لنگڑا ہے, وہاں پہ بھی ادارے جو ہیں وہ اندھے اور جو ہے وہ بولے ہیں. یعنی وہاں پہ بھی ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. آئے دن لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہاں تو چلے ایک ایلیگیشن نیو مسلم کے اوپر یہ لگاتے ہیں کہ جی ان کو لالچ دیا جاتا ہے, ان کو جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں. وہاں پہ کون سے پیسے دیے جاتے ہیں؟ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو لوگ بیچارے خود جو ہے وہ وہاں پہ نیو مسلموں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں, یہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ الزام لگانا بڑی آسان بات ہوتی ہے, اس کو ثابت کرنا جو ہے نا یہ ایک بات.